کہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ انسان بدل جاتا ہے، اور کبھی کبھار اقتدار کا سایہ بھی دل پر پڑ جائے تو وہ دھڑکنوں کی جگہ غرور سے بھر جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی ہوا تھا شاہ مراد کے ساتھ۔ وہ ایک عظیم سلطنت کا بادشاہ تھا، ذہین، دلیر اور بے پناہ اختیار کا مالک۔ ابتدا میں اس کا دل رعایا کی بھلائی کے لیے دھڑکتا تھا، لیکن جوں جوں سال بیتے تخت کا جادو اس کی آنکھوں پر چھا گیا۔ اب اسے اپنی عظمت دکھانے کا جنون سا ہو چلا تھا۔ اسی جنون میں ایک دن اس نے دربار میں اعلان کیا کہ میرے لیے ایسا تاج تیار کرو جو دنیا میں بے مثال ہو، ایک ایسا تاج جو میرے جاؤ جلال، میرے روب اور میرے رتبے کی پہچان ہو۔ دربار میں ہلچل مچ گئی۔ سنار آئے، جواہرات کے ماہر بلائے گئے، نمونے پیش ہوئے، سب کچھ چمکدار، مہنگا اور شاندار، مگر بادشاہ کے غرور کو مطمئن نہ کر سکے۔ ہر تاج کو وہ ناکافی قرار دے کر مسترد کرتا گیا۔ آخرکار دربار کے ایک خاموش اور پرانے ملازم نے نرمی سے مشورہ دیا کہ حضور، شہر کے ایک سادہ مزاج درزی سے مل لیجیے، اگرچہ وہ فقیر سا ہے مگر اس کے ہاتھ میں فن اور دل میں سچائی ہے۔ بادشاہ نے پہلے تو تمسخر سے ہنسا، درزی؟ وہ بھی میرے تاج کا فیصلہ کرے گا؟ لیکن جانے کیوں اس کے دل میں ایک دھیمی سی خلش جاگ گئی۔ درزی کو دربار میں بلایا گیا۔ وہ سادہ لباس پہنے، جھکی نگاہوں اور خاموش قدموں سے دربار میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا مگر غرور بھی نہ تھا، صرف ایک خالص سا وقار تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا، تمہیں 7 دن ملتے ہیں، ایسا تاج بنا کر لاؤ جو میری عظمت کی پہچان بنے۔ اگر ناکام ہوئے تو جان سے جاؤ گے۔ درزی نے صرف سر جھکایا اور واپس چلا گیا۔ 7 دن گزرے۔ 8ویں دن وہ واپس آیا، خالی ہاتھ۔ بادشاہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے، آواز بلند ہوئی، کہاں ہے میرا تاج؟ درزی نے دھیرے سے کہا، حضور، تاج لایا ہوں، مگر یہ سونے کا نہیں، چاندی ہیروں کا بھی نہیں۔ یہ تاج عاجزی، علم اور انسانیت کا ہے۔ جو سر اسے پہنتا ہے وہ دلوں پر حکومت کرتا ہے، زمینوں پر نہیں۔ یہ تاج اب کے سر پر نہیں، اب کے دل میں جگہ لیتا ہے۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ شاہ مراد کی آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت اور پھر شکوسا ابھرا۔ کیا تم مجھے کم تر سمجھتے ہو؟ درزی نے مسکرا کر کہا، نہیں حضور، میں آپ کو عظیم تر دیکھنا چاہتا ہوں، دلوں کا بادشاہ، صرف تخت کا نہیں۔ وہ چند لمحے جیسے پوری کائنات ساکت ہو گئی ہو۔ بادشاہ نے نگاہ بھر کر درزی کو دیکھا۔ اس کے سادہ لفظوں نے شاہ مراد کے قلعہ نما دل میں ایک دراڑ ڈال دی تھی۔ وہ دراڑ روشنی بن کر اندر اتری۔ اس نے درزی کی طرف بڑھ کر نرمی سے کہا، تم نے وہ تاج مجھے دیا جو سب ہیرے جواہرات بھی نہ دے سکے۔ آج سے تم میرے مشیر ہو، کیونکہ تم نے مجھے میرا اصل چہرہ دکھایا ہے۔ اس دن کے بعد تخت وہی رہا، محل وہی رہا، مگر بادشاہ بدل گیا۔ رعایا نے پہلی بار اس کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھی، اس کی آنکھوں میں نرمی اور اس کے فیصلوں میں انسانیت۔ غرور کا تاج ٹوٹ چکا تھا اور اس کی جگہ ایک ایسا تاج آ چکا تھا جو نظر نہیں آتا مگر دلوں کو جھکا دیتا ہے۔